اسے گواہی دینی چاہیے تھی کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں بھی سچ ہوں۔ اللہ نے گواہی دی اپنی معبود ہونے کی۔ خدا نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو گواہی اللہ نے دی وہی گواہی ہم دیتے ہیں۔ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اب میرا اسلام آباد کا نکھرا نتھرا مجمع مجھے بول کے بتائے کہ اللہ صرف معبود ہی ہے، اللہ قادر بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، لیکن کلمے میں یہ نہیں کہا جاتا لا خالق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ کلمے میں یہ نہیں پڑھا جاتا لا رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رازق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ کلمے میں کہا جاتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کسی کی نہیں۔ اس کا مطلب رازق بھی اور ہے، مالک بھی اور، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود کوئی نہیں۔ لیکن بڑا بہترین ہو گیا، موضوع سے متصل ہو گئے۔ معبود کوئی نہیں، رازق ہے، قادر بھی ہے۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں اللہ قادر نہیں، قادر مطلق ہے۔ قادر ہونا اور ہے، قادر مطلق ہونا اور ہے۔ قادر کون ہوتا ہے؟ جس کی شے پہ قدرت ہو، خطیب خطابت پہ قادر ہے، حکیم حکمت پہ قادر ہے، چوپایا توڑنے پہ قادر ہے، مچھلی تیرنے پہ قادر ہے، پرندہ اڑنے پہ قادر ہے۔ اس کا مطلب یہ سارے قادر ہیں لیکن کلی قادر نہیں، جزوی قادر ہے۔ کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے، کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے، کبھی قادر ہے کبھی عاجز ہے۔ علی وہ قادر ہے جو عاجز ہے ہی نہیں۔ علی بھی قادر ہے، علی قادر ہے، عاجز نہیں۔ اب میں قادر اور قادر مطلق کی اتنی خوبصورت سادات کی موجودگی میں تعریف کرنے لگا ہوں۔ قدرت رکھ کے پھر سجدہ کرے اسے قادر کہتے ہیں۔ بولو اسلام آباد والو۔ لیکن قدرت رکھ کے پھر مسجود کہتے ہیں، اسے قادر مطلق کہتے ہیں۔ آل محمد کے گھر کے محمد معجزات نہیں دکھاتے تھے، قدرت دکھاتے تھے۔ میں نے کل پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ہم الزام ہے کہ عقیدہ توحید کی نفی کرتے ہیں، ہم اللہ کی معبودیت کے قائل ہیں، وہ معبود ہے لیکن آل محمد صفات میں رازق اور بھی ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ اللہ صرف رازق نہیں، خیر الرازقین ہے۔ اور یہ بات مولوی نے نہیں کی، اللہ نے قرآن میں کی ہے واللہ خیر الرازقین۔ اللہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اور بھی دیتا ہے، مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا رزق کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ علی نے فرمایا رزق کی 70 قسمیں۔ میں مولا امیر المومنین کا فرمان پڑھ رہا ہوں، مولا فرماتے ہیں رزق کی 70 قسمیں۔ مولا فرماتا ہے کہ جو تم رزق کھاتے ہو نا جسے روٹی کہتے ہو، یہ سب سے نچلی قسم ہے، سب سے کم تر رزق ہے روٹی جو تم کھاتے ہو۔ سائے نے کہا مولا سب سے اعلیٰ رزق کون ہے؟ فرمایا رزق علم، سب سے بہتر رزق علم کا رزق، سب سے کم تر رزق روٹی کا رزق، بہتر رزق علم ہے، کم تر روٹی ہے، افضل رزق علم ہے، کم تر روٹی ہے۔ شرم نہیں آتی مولوی؟ تو علی سے کم تر رزق نہیں مانگ رہا، اللہ علم علی کے ذریعے سے مانگ رہا۔ تو کہہ رہا ہے کہ علی سے روٹی نہیں مانگ رہا، اور سب سے بہتر جو رزق ہے جسے رزق علم کہتے ہیں
وہ علی کے ہاتھوں سے مانگتا. اگر اور دیکھنا ہے کہ یہ کتنے بڑے رازق ہیں تو تفہیم القرآن یہاں ممبر کر لیں. مولانا ابو العلا مودودی نے لکھا یہ جو 3 دن مسلسل سیدہ کے دروازے پہ فرشتے آتے رہے اور این بالکل افطار کے وقت آگے دروازے پہ دستک دے کہتے انا یتیم انا مسکین انا اسیر. ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں. مولانا مودودی نے لکھا یہ مکہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے بلکہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو سیدہ کے دروازے سے 3 دن مسلسل روٹیاں مانگتے رہے ہیں. کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا، ہاتھ جوڑ کے پوچھتا فرشتوں کی خلقت میں عبادت ہے وہ سوائے عبادت کے کچھ کرتے ہی نہیں ہے، تو جن کی خلقت کا مقصد عبادت ہے وہ سیدہ کے دروازے میں مسکین کیوں بنے ہیں، فقیر کیوں بنے ہیں، یتیم کیوں بنے ہیں؟ انہوں نے یہاں سے روٹیاں کیوں مانگی ہیں؟ یہاں سے روٹی مانگ کے وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے ان سے روٹی مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی رزق تو ان کے دروازے سے مل جاتا ہے. سب سے بہتر رزق علم ہے وہ اللہ علی کے ذریعے سے باندھا ہے. یہی وجہ تھی کہ علم کے شہر کا دروازہ علی کو بنا. کوفے کے ممبر میں امیر المومنین بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی سامنے سے آ گیا. اس نے آتے ہی ایک سوال کیا، اس نے کہا علی کہ علم سیکھا کہاں سے؟ یہ اتنی جلدی سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں کہ کہاں سے سیکھ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں خیال تھا کہ علی بتائیں گے کہ میری گھٹی میں امامت ہے، میں امامت کے زور پہ بھی دیتا ہوں. لیکن علی جانتے تھے کہ اسے ابھی علی ولی اللہ نہیں پڑھانا، اسے ابھی محمد رسول اللہ بھی پڑھانا ہے، اسے ابھی لا الہ الا اللہ بھی پڑھانا ہے. علی نے کوفے کے ممبر میں بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ صفت العلم، ہاتھ دعا پہ رسول اللہ مذکر زکر زکا. یہ میرے سینے میں جو علم ہے یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے، یہ رسول کے لعاب چوسنے. لعاب کا نام آنا تھا. یہودی وہیں سے کام کے کہنے لگا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا، جس کا ڈاکٹر ایسا ہے وہ سردار کیسا ہوگا. وہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا دربار سے باہر جانے لگا، پیچھے سے ایک منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آج پتہ چلا ہے یہ تیرا اپنا علم نہیں، یہ تو رسول کے لعاب کی وجہ سے ہے. علی کے والی اس وقت فاخر چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا. ابھی تو صرف لعاب بولا، ابھی لہو پیغمبر تو بولا. ہمارے پاس صرف لعاب پیغمبر نہیں، ہم خون پیغمبر ہیں. یہ دنیا آج تک جتنا علم لے رہی ہے یہ لعاب ہے. جب قائم آئے گا تو قائم کے ظہور کی علامات کیا ہیں؟ سائنس رک جائے گی، ٹیکنالوجی بریک کر جائے گی. اس لیے کہ تک لعاب نہیں بولے گا. اب لہو بولے، بندوں سے لعاب والا علی برداشت نہیں ہو رہا.
میرے سرکار سعادت فطرت امام بادشاہ مولا اپنے گھر سے نکلے تو امام جب گھر سے نکلے تو سامنے سے ایک امام کا شاگرد آیا. یہ شاگرد تھا امام کا، لیکن اس نے امام کی زندگی میں ہی امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. ہمیشہ خطیب وہ کامیاب ہوتا ہے جس کا مجمع اس کے ساتھ ساتھ لفظوں کے تعاقب. میں لفظ کہا جاتا بندوں کے ذہن سے گزر گیا. امام گھر سے نکلے، سامنے سے ایک بندہ آ گیا. میں نے بندے کا نام نہیں لیا، میں نے نشانی بتائی تھی. چہروں کی حیرانگی بتا رہی ہے، ابھی تک آپ کو بندے کا پتہ نہیں چلا. یہ امام کا شاگرد تھا اور امام کی زندگی میں اس نے امام کے مقابلے پہ امامت کا دعویٰ کر دیا تھا. جو بندے ابھی بھی بات کھول کے سننا چاہتے ہیں تو میں ایک اشارہ اور کر دیتا ہوں. امام نے اسے آواز دی، ابو ادھر آ. اب تو بول پڑو. امام کا اشارہ کرنا تھا، ابو ادھر آ. یہ لوگوں کے ایک رش سے نکلا، امام کی جانب بڑھا. اس نے امام کا چہرہ دیکھا، امام کے ہاتھوں میں رسول والا عصا تھا، نبی کا عصا امام کے ہاتھوں میں دیکھا. جلدی سے آ کے لکڑی کی عصا کو چومنے لگا. جب یہ عصا چوم رہا تھا امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا آپ کے ہاتھوں میں نبی کا عصا ہے، وہ عصا چوم رہا ہو. جب اسے کہا میں عصا چوم رہا ہوں، امام چلا کے آ کے کہتے ہیں لکڑی کا عصا چوم رہا ہے. آستین الٹ کے امام نے کہا یہ لہو بھی محمد کا ہے. میں پھر جملہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ اس کی دلیل. دعویٰ بغیر دلیل کے ادھورا ہے. اس لیے تو اس نے کہا تھا ان لم تفعل فما بلغت رسالہ. اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کچھ بھی نہ پہنچایا. مجمع چپ ہے تو میں اگلا جملہ کہہ دوں لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، علی ولی اللہ دلیل ہے. اس دعوے کو دلیل سے ملانے والے کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ. جو دعوے کو دلیل سے ملائے اسے محمد رسول اللہ. توحید سمجھ میں آئے کہ جب پہلے علی کے دروازے پہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، رازق ہے، مالک ہے. اس نے اپنے صفات ہی نہیں دی. بڑی مشکل سی مرحلے پہ آ گیا ہوں تو ایک آسان سا نتیجہ دینے لگا ہوں. امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے، میرے بادشاہ فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ ایسے ہی تعلق ہے جیسے کرن کا سورج سے. جس نے نہیں سمجھا اس نے بے نیازی کی. علی فرماتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلقات ایسے ہیں جیسے کرن کے سورج کے ساتھ. کرن سورج کی مخلوق نہیں ہے، سورج سے صادر ہوتی ہے، سورج میں چھپ جاتی ہے. یہ توحید سے صادر ہوتے ہیں، یہ توحید میں چھپ جاتے ہیں. بندے چپ ہو گئے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. کرن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں سورج آ چکا ہے، زمانے میں سورج نہیں آتا. لہٰذا میں گزارش کروں گا توحید پرستوں سے سورج کو ڈھونڈنے کی تمنا نہ کرو، ہدت سے کام چلاؤ. سورج سے ملنے کی آرزو نہ کرو، کرنوں سے کام چلاؤ. سورج سے ملنے کی آرزو کرنی ہو تو طور والوں کا حال دیکھ لو. وہ سورج سے ملنے کی تمنا رکھتے تھے اور چل گئے. کرن کا سورج کے ساتھ کیا تعلق؟ انسان اللہ کے دیے ہوئے وسیلے کا قائل نہیں کرتا، جبکہ انسان سے نیچے جو جتنی مخلوقات ہیں اس میں حیوانات ہیں، اس میں جمادات ہیں. سب سے نچلے درجے کی مخلوق کا نام ہے نباتات. یہ پودے انہیں نباتات کہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کرن کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ ایک پودے کو ایک بند کمرے میں رکھتے ہیں، کھڑکی بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں، روشن دان بند کر دیں، بالکل کمرے میں بند کر کے اس پودے کو ایک سوراخ رکھتے ہیں جس میں سے کرن اندر تھوڑے عرصے بعد جا کے آپ دروازہ کھولیں، پودا اس طرف جھکا ہوگا جدھر سے کرن آ رہی ہے. اسے پتا ہے کہ مجھے
سورج تک پہنچا دے گی. کرن سے تعلق ہو جائے تو وہ سورج تک پہنچا دیتی ہے. 14 سے تعلق اچھا ہو جائے تو یہ اللہ تک پہنچا دیتی ہے. اشرف المخلوقات کو پتہ نہیں چلا کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کس سے تعلق رکھنا چاہیے. آج جو ہوتا ہے وہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی سوائے اللہ کے. بڑی مشکل بات بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سنانے لگا. سادات کی وجود کی بدوا لیتے ہو, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی سوائے اللہ. یہ جو تم نے کلمے میں نفی کی ہے یہ کس کی؟ اس کی ایگو بند کر دو, میں گونج بند کرو. یہ جو تم نے کلمے میں نفی کی ہے نا کہ نہیں, یہ کن کو کہا ہے کہ نہیں؟ بالکل اطمینان سے بات سنیے گا, بات ضائع نہ کی. اس بات کو ذہنوں میں اتنا محفوظ کر لیجیے, ہر بندے کے سامنے یہ سوال رکھیے. یہ جو تم کلمے میں کہتے ہو کہ نہیں کوئی سوائے اللہ, یہ نہیں کس کو, نفی کس کی, کس کی نفی کر کے اللہ منوایا؟ اب تو جواب مطلوب دے گی, میں جواب سنا دوں. وہ کہتے ہیں کہ بتوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا گیا تھا یہ اللہ نہیں ہے, یہ اللہ نہیں سوائے اللہ. اس لیے کہ بتوں کی نفی کی تھی اللہ منوانے کے لیے. جب تمہیں بندہ یہ جواب دے تو اس کی میری طرف سے اسے سوال کرنا, حضرت آدم کے دور میں کلمہ کیا تھا؟ آدم کے دور میں تو بت تھے نہیں. آدم کے دور میں نفی کی. پھر اسی بندے سے سوال کرنا کہ فرشتوں کی تسبیح میں لا الہ الا اللہ, فرشتے کس بت کی نفی کر رہے ہیں؟ دعویٰ بہتر ہے, فرشتے تسبیح کرتے ہیں, نہیں فرشتے کس کی نفی کر رہے ہیں؟ آدم کے دور میں کس کی نفی ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے ناقص کی نفی کر کے کامل نہیں منوایا جاتا, کامل کی نفی کر کے. مشکل بڑی مشکل بات ہے. ناقص کی کمی سے کامل کی نفی سے. مثلا ان پڑھوں میں کھڑے ہو کے کہہ دینا میرے سوا کوئی پڑھا لکھا نہیں, یہ کوئی کمال نہیں. پڑھے لکھوں میں کھڑے ہو کے کہنا میرے سوا کوئی پڑھا لکھا نہیں. ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں, پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال. بندے چپ ہے, میں مثال آسان دینے لگا ہوں. عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑے ہو کے کہنا میرے سوا کوئی مرد نہیں, یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس بات میں ہے کہ سارے ہی مرد کھڑے ہوں اور محمد کہہ رہے ہو لا فتح الا علی, علی کے سوا یہاں مرد ہی کوئی. ناقص کی نفی کر کے کامل نہیں منوایا جاتا, کامل کی نفی کر کے. سارا مجمع بابا میں مجھے سننے کے لیے, اور میں ممبر میں بیٹھ کے کہوں میرے سوا کوئی خطیب نہیں. جب مجمع میں خطیب ہے ہی کوئی نہیں تو میری صرف خطیبوں میں بیٹھ کے کہوں میرے سوا کوئی خطیب نہیں, یہ کمال ہے. اب بتوں کے درمیان بیٹھ کے کہا جائے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بتوں کے درمیان بیٹھ کے اللہ کی معبودیت نہیں منوانی. محمدوں کی حویلی میں بیٹھ کے کہو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. جہاں سارے محمد بیٹھے ہوں وہاں کہا جائے لا الہ الا اللہ. بتوں کی نفی توحید کا کمال نہیں ہے.
وہاں کوئی محمد کہے لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ میرے امام ممبر میں بیٹھے تھے، کتنی مشکل باتیں کر کے لوگوں کو توحید منوائی۔ امام اللہ کی معبودیت بیان کر رہے، سامنے سے بندہ اٹھا، اسے کہا معبود کی تعریف کیا؟ امام نے کہا تو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کرنا۔ اس کا مسجود کی تعریف کیا؟ فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہا۔ اس وقت اگر آپ ہی اللہ کی اول مخلوق ہیں تو جب تک آپ بن رہے تھے تب تک اس کی عبادت کس نے کی؟ اگر آپ آدم سے بھی پہلے ہیں، ٹھیک ہے پہلے ہیں، تو جب تک آپ بن رہے تھے اس کی عبادت کس نے کی؟ اس کا سجدہ کس نے کی؟ اگر وہ لمحہ بغیر عبادت کے رہا ہے تو پھر وہ معبود کیسا؟ پھر وہ مسجود کیسا؟ میں نے کہا تھا محمدوں سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے، مولویوں سے نہ پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ وہ بغیر عبادت کے کیسے رہا، وہ بغیر سجدے کے کیسے رہا؟ اگر آپ ہی اول مخلوق ہیں تو آپ کو بنانے کے لیے، آپ کے نور کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کوئی وقت چاہیے ہوگا۔ جب وہ وقت تھا تو اس وقت میں عبادت نہیں ہوئی، اس وقت میں سجدہ نہیں ہوا، پھر وہ معبود کیسا، پھر وہ مسجود کیسا؟ امام کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، اس کا مشکل سوال کیا، آپ مسکرا رہے۔ امام نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے ہمیں کسی علیحدہ شے سے خلق کیا ہے؟ فرمایا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ بن کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ۔ ہم مشیت پروردگار ہیں، ہم ہیں توحید کا ارادہ۔ ایک دوسرے سے آپ ملاقات کرتے ہوئے کیا بات کہتے ہیں؟ کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ کی مشیت میں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں مشیت ہم ہیں۔ پھر اسلام آباد مجھے اجازت ہے تو میں جملہ تبدیل کروں، بندے کہتے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، مشیت ہے اللہ کی 14، پھر یہی بندے کہتے ہیں اگر 14 نے چاہا۔ مشیت ہے، ہم توحید کا تیور ہیں، ہم اللہ کا عکس ہے۔ خشک موضوع ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ احسن طریقے سے۔ ہم ہیں وہ جنہوں نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے۔ آدم نے اللہ دیکھا نہیں تھا، سنا تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی ایک آیت قرآن کی دکھاؤ کہ آدم نے کہا ہو کہ میں نے اللہ دیکھا۔ آدم نے دیکھا نہیں، سنا۔ نوح نے دیکھا نہیں، ابراہیم نے دیکھا نہیں، موسیٰ نے دیکھا نہیں۔ ممبر میں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت امیر المومنین، آؤ پہلے آدم سے پوچھو۔ آدم سے لوگوں نے کہا اللہ ہے، اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار، یہ زمین و آسمان، یہ نظام شمسی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے۔ نوح سے پوچھا اللہ ہے، ہاں ہے، دلیل؟ فرمایا یہ سفینہ۔ ابراہیم نے کہا اللہ ہے، کیسے؟ نار نمرود کا ٹھنڈا ہونا۔ موسیٰ نے کہا اللہ ہے، دلیل؟ فرمایا عصا۔ عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، فرمایا دلیل؟ فرمایا ید بیضا۔ علی سے پوچھا یہ اللہ ہے، فرمایا ہے، فرمایا دلیل؟ فرمایا ہاں۔ وہ مخلوق کو مل ہی نہیں سکتے، مخلوق اسے پا ہی نہیں سکتے، بندے اس تک جا ہی نہیں سکتے، لوگ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا۔ ان کی گواہی پہ ہم نے اس کی گواہی نہیں دی۔
تو جب ان کے کہنے پہ ہم ان کی گواہی دے دیتے ہیں تو ان کی گواہی باطل کیسے ہو جاتی ہے؟ نہیں، بات مشکل ہو گئی، بات مشکل تھی، آپ کے ذہن تیار نہیں تھے، میں بات تھوڑی نچلے لیول پہ لے کے آنے لگا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ وہ اللہ ہم تک سیدھا نہیں آیا، اس اللہ نے انہیں اپنی حقیقت بتائی، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ وہ اللہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا، انہوں نے بتایا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ جو اللہ طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ لیکن گفتگو اگلے مرحلے پہ لے کے جائیں گے۔ خدا کہتا شاہد اللہ لا الہ الا ہوا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ وہ اللہ ہوں جس کا کوئی، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے دیکھیں گا جی، اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا پڑھنے لگا جی، یہاں تک بات رک گئی، آگے جانے لگا والملائکۃ، خدا کے پر میرے فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہاں پہ اگر آپ شیعہ کتابیں چاہیں بابا جی تو جو فرمائیے گا، اگر شیعہ کتابیں چاہیں تو شیعہ کتابوں کے تو بے شمار حوالے۔ اہل سنت حوالہ دینے کو امام راغب اصفہانی، انہوں نے لکھا کہ جو فرشتے گواہی، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ فرشتے گواہی کیسے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پہ مقرر کیا ہے وہ فرشتہ وہ کام کر کے توحید کی گواہی دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، نہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں ان کا کام توحید کی گواہی ہے، کیونکہ انہیں اس کام پہ اللہ نے مقرر کیا۔ میکائیل رزق بانٹ کے توحید کی گواہی دے رہا، اسرائیل روح قبض کر کے توحید کی گواہی دے رہا، جبرائیل وحی لا کے توحید کی گواہی دے رہا، اسرافیل سور پھونک کے توحید کی گواہی دے رہا۔ ملائکہ اپنے کام کرتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے، وہ توحید کی گواہیاں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں دکھ لے کے جاؤں گا، اتنی محنت کے بعد اگر بندے نہ بولے، فرشتے کام سر انجام دے کے توحید کی گواہیاں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زہرا کے دروازے میں روٹیاں مانگ رہے تھے، یہ روٹیاں مانگ نہیں رہے تھے، توحید کی گواہی دے۔ ان کا روٹی مانگنا توحید کی گواہی، صرف روٹی مانگنا نہیں، جبریل کا جھولا جھلانا توحید کی گواہی، زہرا کی چکی چلانا، بولو توحید کی گواہی، فطرس کا جھولے سے مست ہونا توحید۔ یہ فطرس فرشتہ اللہ کا عذاب یافتہ، کتابیں کہتی ہیں اللہ نے صرف اس پہ الزام ہی نہیں تھا، جرم نہیں تھا، سزا دی ہوئی تھی، سزا یافتہ تھا۔ یہ نہیں جس کا فیصلہ بھی ہونا تھا کر دیا تھا، سزا دے دی تھی اللہ نے۔ بلکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتاب میں پڑھا ہے کہ اس کو یہ سزا دی گئی ہوئی تھی کہ اسے اس کی پلکوں کے ساتھ الٹا لٹکایا ہوا تھا، اس کے بالوں پر چھینے ہوئے تھے، سزا یافتہ حسین نے چھڑوا دیا۔ حسین نے چھوڑا۔ فطرس مجرم کہاں کا تھا، حسین نے معافی کہاں دی۔ میرے بادشاہ حسین وہاں سے آئے تھے، وہیں سے معاف کر کے آ جاتے، فرمایا وہاں معاف کر کے یہاں آ جاتا، یہاں والے میرا اختیار ہی نہ مانتے، میں نے وہاں کا مجرم یہاں بلا کے دنیا کو بتایا ہے، وہاں بھی بادشاہ حسین ہے، یہاں بھی بادشاہ حسین۔ کہ فطرس تخلیق آدم سے پہلے کا مجرم تھا۔ آدم سے پہلے کا مجرم، آدم تو
توبہ قبول کروانے کا ہنر جانتے تھے، فطرس آدم سے معافی مانگنے نہیں آئے۔ نوح نجات کی کشتی لے کے کائنات میں پھرتا رہا، فطرس نوح کی کشتی میں سوار ہونے نہیں آئے۔ ابراہیم آگ ٹھنڈا کرنے کا ہنر جانتا تھا، فطرس جلے ہوئے پر ٹھیک کرانے نہیں آیا۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردہ زندہ کرتا تھا، فطرس عیسیٰ کے پاس نہیں آیا۔ حد ہو گئی 17 ربیع الاول کو خزاؤں پہ بھی بہار آ گئی، فطرس محمد کے پاس نہیں آیا۔ 13 رجب لم یلد کے گھر سے کسی کی آواز آئی، فطرس علی سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ 15 رمضان زہرا کے گھر میں حسن جیسا قرآن آیا، فطرس حسن سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ ادھر 3 شبان اور زمانے میں حسین آیا، فطرس نے انگڑائی دی، انگڑائی لے کے کہا جبرین اب لے جا، اب میرا طبیب آ گیا ہے، اب میرا حکیم آ گیا ہے۔ جبرین نے تڑپ کے کہا فطرس آدم آیا، نوح آیا، ابراہیم آیا، موسیٰ عیسیٰ تک نبی آئے، حتیٰ کہ سید النبی آیا، تو کسی سے معافی مانگنے نہیں گیا۔ آج حسین کے پاس کیوں چلا ہے؟ اس نے آدم سے لے کے حسن تک کسی کے پاس چلا جاتا۔ یہ پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، پہلے لوگ دیکھتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں۔ حسین کے پاس اس لیے جا رہا ہو، یہ دیتا پہلے ہے، لکھواتا۔ یہ دیتا پہلے ہے، لکھواتا بعد۔ عرش کا مجرم تھا، فرش پہ حسین نے معاف کیا۔ اور معاف کیسے کیا تھا؟ بول کے، ہاتھ لگا کے، چھوڑنے سے مسئلہ۔ اے کریم کربلا اتنی دور سے آیا، دور کے مریض کو حکیم پہلے دیکھتے ہیں۔ دور سے آیا ہے حسین، ہاتھ لگا کے اسے شفا دے۔ حسین کہتے ہاتھ لگا کے شفا دے سکتا تھا، اگر فطرس کو ہاتھ لگا کے پر دیتا قیامت تک مولوی پھونک دیتا۔ جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی رہی، جب تک حسین تھا تب تک شفا ملتی۔ حسین بھی چلا گیا، شفا بھی چلی گئی۔ میں نے اپنے گہوارے سے بس کر کے اس کی زبان بند کی ہے، جب تک حسین کی جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے، جو چیز حسین کی ہو جائے۔ اب قیامت تک شفا دیکھ رہی ہے، یہ نہ دیکھ رہا حسین کہاں ہے، دیکھو علم کہاں ہے، تعزیہ کہاں ہے، چھوٹا کہاں۔ جو چیز حسین کی ہو، مس ہونا تیرا کام ہے، شفا دینا حسین ہے۔ وہاں کے مجرم کو یہاں بلا کے معاف کیا، فطرس نے پر لے کے توحید کی گواہی دی۔ اور جب اسے پر مل گئے، اس نے جملہ بھی ایسا کمال بولا، اس کا پروں کا ملنا تھا، اسے انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزاد کیا۔ نہ اسلام آباد انصاف کرنا میرے ساتھ۔ عتیق عربی زبان میں کہتے ہیں آزاد کردہ۔ عربی زبان میں آزاد کے لیے کئی لفظ اور بھی، طلاق کا جو لفظ ہے یہ بھی آزاد کے لیے۔ تلقا، یبنہ تلقا، یہ میری شہزادی نے شام کے دربار میں کہا، تخت والے کو کہا تھا یبنہ تلقا، آؤ ہماری آزاد کردہ کنیز کے بیٹے۔ فساحت ہوتی ہے، آپ عربی کی اس فساحت کو سمجھ گئے، سارا دن آپ ڈال دیں۔ عتیق اور ہے، تلقا اور۔ تلقا وہ آزاد ہوتا ہے جسے آزاد کر کے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس لیے کہتے ہیں طلاق دے دی اب کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے مذہب شیعہ میں دوبارہ نکاح نہیں ہے۔ تلقا اس آزادی کو کہتے ہیں جس کے بعد واپسی ناممکن ہو، عتیق اس آزادی کو کہتے ہیں آزاد کر کے پھر واپس بلا لیا جائے۔ حسین نے فطرس کو آزاد کیا، فطرس سے کہا میں حسین تجھ سے تلقا نہیں چاہتا، مجھے آزاد کرنا ہے، مجھے عتیق بنا کے آزاد کر۔ حسین نے کہا تجھے عتیق بنایا، فطرس نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا اب اس نے مجھے آزاد کر دیا ہے، میرے عہدے پہ بحال کر، اب مجھے بتا میں نے ڈیوٹی کیا ہے۔ فرمایا
जंगल में मोहम्मद का बेटा है। आबाद हो गई करबला, उजड़ गया मदीना। आज 2 मुहर्रम सवारियां रुक गई, सवार घोड़ों से उतर गए, महलों से चीखों की आवाज आई। अली की बेटी रो के कहती है, अब्बास हुसैन से पूछिए कौन सी जगह है। अब्बास की आवाज है, क्यों आलिया बीबी रो के, जब से जंगल में आए हो रेत मेरे चेहरे पे पड़ रही है, बार बार मेरे सर से बुर्का उतर रहा है, मुझे इस मट्टी से हुसैन के लहू की खुशबू आ रही है। तैयारी मदीना से कल 3 मुहर्रम सुन लेना। आज 2 मुहर्रम मेरा जी चाहता है कि आज के दिन किसी लम्हे का मजमून पढ़ो। इस लम्हे हुसैन का हुर ने आगे हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ, पूरा मेरा मजमून है हुर के आने का, लेकिन क्योंकि फजाइल अपने हिस्से का पढ़ चुका, हुर ने आगे हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ। हुसैन ने आंखें बंद कर, तेरी मातम पे रोए, इतना कहना था। हुर ने अपनी मुट्ठियों को भींचा, आंखों को बंद करके, हुसैन तूने मेरी माँ को कह दिया, मैं तेरी माँ पे सिवाय दरूद के कुछ पढ़ नहीं सकता। इतना कहना था, पिछले महमल से आवाज आई, अब्बास हुर को कैसे है ना बहन तुझे सलाम कह रही है। अब्बास रो के कह रहा, उसने तेरे भाई के घोड़े की लचाम में हाथ डाला है, तू उसे भाई कह के सलाम कर रही है। ज़ैनब रो के कह रही, जिसने जंगल में मेरी माँ का हया किया, इसने जंगल में मेरी माँ ज़हरा का हया किया, इससे कह ज़हरा की बेटी तुझे सलाम कह रही है। और की आवाज आई, अली का बेटा हम तुझे कूफा नहीं जाने देंगे, तुझे इसी जंगल में उतरना पड़ेगा। हुसैन कहते मेरी मंजिल कूफा थी भी नहीं, मेरी मंजिल भी यही है। हुसैन अपना घोड़ा नशेर की तरफ देखेगा, हुसैन घोड़े की ज़ीन से उतरे। मक्तल कहते हुसैन एक मुट्ठी खाक दी, हुसैन ने सूखी, वो आसमान की करके कहा, कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहने हुसैन ने रेत करबला की फेंकी। आवाज आई, अब्बास यहाँ खेमे लगा। जब कहा अब्बास ऊँटों को उतार, अभी ऊँट खड़े थे। हुसैन की आवाज आई, अब्बास रुक, पहले पता कर इस जगह का मालिक कौन। अब्बास पता कर गया ये जगीर किसकी मलकियत है। अब्बास ने घोड़े को करबला के चारों तरफ दौड़ाया, देखा कि दूर एक कबीला बैठा। अब्बास उस कबीले में गया। ये कबीला बनी असद का कबीला था, छोटा सा कबीला था, बच्चे गलियों में थे, बुजुर्ग एक जगह में इकट्ठे थे। अब्बास ने कहा, तुम्हारे कबीले का बुजुर्ग कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन यहया हमारे कबीले का बुजुर्ग है। अब्बास ने कहा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कबीला बनी असद के नौजवान वहां ले गए जहां बनी असद का बुजुर्ग था। उसे जब घर से बाहर निकाला गया, उसकी हालत क्या थी, कमर नूर की तरह झुकी, दाढ़ी सफेद, अब झुके हुए, हाथ में नशा। अब्बास के सामने आया, अब्बास का चेहरा देखा, अब्बास का चेहरा देखे कहने लगा, कहां से आए? अब्बास की आवाज है, मुसाफिर हो, क्यों मेरे कबीले में आए? अब्बास कहते पूछने आया हूं ये किसकी मलकियत? कहने लगा किसकी बात कर रहा है? फरमाइए टीले। कहने लगा ये टीले हमारी मलकियत। अब्बास रो के कहते हैं, हमारे साथ हमारा रहबर है, वो तुमसे मिलना चाहता है। जब वो तुमसे मिलना चाहता है, फरमा कौन है तेरे साथ? अब्बास कहते मेरा सरदार है। सरदार का नाम आना था। अब्बास की दाढ़ी चूम के कहता, तेरा भी कोई सरदार है? तेरा चेहरा बताता है तुझसे बड़ा सरदार कोई। हाय हुसैन, ये हक है गरीबों को रोने का, ये हक है इस कौम का मातम करने का, तेरा भी कोई सरदार है? अब्बास की आवाज़ यहाँ मेरा सरदार है। नाम अब्बास की आवाज़ बगैर इजाजत के बता नहीं सकता, काम बता नहीं सकता, आए क्यों हो, कोई खास बात। आवाज़ बुला अपने सरदार को। अब्बास ने घोड़ा दौड़ाया वहां जहां करीम बैठे थे। मौला पीछे कबीला बनी असद, उनके बुजुर्ग से मिला। हुसैन घोड़े में बैठे, अकबर साहब मोहम्मद पीछे। हुसैन की घोड़ा यूं कबीला बनी असद में पहुंचा। मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत कसम किताबें कहती, बनी असद के बुजुर्ग ने हुसैन को आते देखा। हुसैन अभी घोड़े
کے ساتھ کوئی تعلق حسین گھوڑے کی زین سے اترے حسین کے لیے اس نے بہترین کرسی منگوائی حسین کرسی میں بیٹھ گئے عباس دائیں کھڑے ہو گئے اکبر بائیں کھڑے ہو گئے قاسم پیچھے کھڑے ہو گئے بنی اسد کا بزرگ سامنے مٹی میں بیٹھ گئے مٹی میں بیٹھ کے کہنے لگا شکل سے لگ رہا ہے کوئی شریف جنگل میں کیوں آئے حسین کی آواز ہے خریدنا چاہتا کہنے لگا کبھی نہ خریدنا یہ جگہ نہ کسی نبی کو راز آئی ہے نہ کبھی نہ کسی نبی کی اولاد کو راز آئی میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہاں نبیوں کو ٹھوکریں لگیں گے یہاں نبیوں کے سر پھٹے یہاں نبیوں کے پاؤں کے انگوٹھوں سے لہو جاری ہوا اس جنگل کو خریدنا یہاں سے چپ کر کے گزرنا حسین کہتے خریدنا چاہتا ہوں کہنے لگا خریدے گا کیوں حسین کہتے یہاں گھر بناؤں اگلی سطر میں اتنی اونچی ہائے آئے گی کہ امام بارگاہ کی دیواریں کام جائیں گی قبیلہ بنی اسد کا بزرگ کہتا ہے کہ تو یہاں گھر بنائے گا گھر بنا کے کیا کرے گا گھر تو خاندانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو اکیلا ہے حسین کہتے ہیں آنکھیں بند کر میرے ساتھ میری بہنیں آئی ہیں میرے ساتھ میری بیٹی آئی ہیں بہنوں بیٹیوں کا نام آنا تھا بنی اسد کا بزرگ طرف کے اٹھا رو کے کہتا تیرا پتہ نہیں پوچھتا مسافر ہے تجھے اللہ کی ربوبیت کی آواز آئی یہاں سے بہنیں لے کے چلا جا یہاں سے بیٹیاں لے کے چلا جا حسین چند دن جو گزرے روزانہ آتی ہے کوئی ایسے چیخ ہے مار کے روتی ہے ہمارے دل بند ہو گئے حسین کی آنکھیں بند حسین کی آواز آئی یہی گھر بنا وہ جس کی آوازیں آتی ہیں وہ میری ماں زہرا زہرا کا نام آنا تھا بنی اسد کا بزرگ زمین پہ گر گیا کہنے لگا مدینے والی زہرا محمد کی بیٹی زہرا حسین کہتے ہاں محمد کی بیٹی زہرا کہنے لگا تو مسلمان ہے کلمہ کس کا پڑھتا ہے تو نہیں جانتا محمد کی بیٹی جنگلوں میں کیسے آئے گی حسین کی آواز آئی اسی زہرا کی قلوت کا پارا حسین نہ حسین ابن علی حسین ابن علی کا نام آنا تھا بنی اسد کا بزرگ گر گیا رسول کے پاس آئے علی کا بیٹا مولا نہ خرید حسین کہتے میں یہاں گھر بناؤں اچھا مولا آپ ہمارے پاس رہیں گے میں تیرے پاس اچھا مولا تیری مرضی مولا پھر یہ ہمارا سکون بھی علاقہ بھی تیرا حسین کے وعدے نہیں وہ جنگل سے بالا مربع مین فرات کے کنارہ چاہیے مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے بالا مربع مین دریا حسین کا خریدا ہوا تھا اس خریدے ہوئے دریا کے کنارے کھڑا ہو کے کہا کوئی میرے اسرے کو پانی پلا دے خریدا تھا حسین نے دریا حسین کی بات بڑی جلدی ختم کرو حسین کی آواز آئی جگیر بیچ کہنے کا پھر کیسے بیچوں حسین کی بات نہیں بیچ قیمت مانگ 60,000 دینار میں سودا دے حسین کا 60,000 دینار دیتا ہوں حسین وہاں سے اٹھے گھوڑا توڑا زینب کے خیمے میں آئے آلیا میں یہ جگہ خریدنے لگا حسین کتنے میں سودا ہوا 60,000 دینار میں روک دی حسین یاد روک جلدی سے گئی اپنا صندوق کھولا
संदूक से 30,000 दिनार निकाले। लोग कहते 30 तू डाल, 30 मैं डाल। मैं तेरी शरीकत और हुसैन बहन हूँ, आधी तेरी होगी आधी मेरी होगी, लेकिन हुसैन एक वादा करना, तू सजाद के नाम करना, मैं और के नाम करते हो। ऐसे कर अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, करबला की जमीन अकबर के नाम लिख दे। शाम खलीफा सकीना रो के कहती है अल्लाह मुझे अकबर की जमीन में तमाचे मारे। अकबर इब्न हुसैन, हुसैन का अब हो गई करबला की जमीन। ये करबला भी थी, इसका नाम गाज़रिया भी है, इसका नाम नैनवा भी है, इसका नाम दश्त करबला भी है। हुसैन का ये इलाका हो गया मेरे नाम। बनी असद के बुजुर्गों सारे बैठे हो, गवाह है ना, ये 12 मुरब्बा मील फुरात का किनारा मेरा खरीदा हुआ है। हुसैन ने ये जगह तुमसे खरीद ली है। हुसैन का ये कागज आ गया मेरे नाम। अब मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, ये बात तुमने सुन ली, तुम गली और मातम करोगे। हुसैन का ये जगह हो गई मेरी, मैंने करवा दी है अपने इस बेटे के नाम। अब मैं तुम्हें मुखातब होकर कहने लगा, मैंने यहाँ रहना नहीं है, मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ 8 दिन और क्याम करना है। 8 दिन के बाद मेरे बच्चे यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। हुसैन ने कहा मैं तुम्हें मतवल्ली और मजावर के कागज लिख के देता हूँ, हमारे जाने के बाद ये जगह तुम संभालोगे, ये जमा तुम्हारे पास होगी, नाम अकबर में होगी, नौकरी तुम करोगे, मजारे बनकर हो, मजावर बनकर हो, जैसे मर्जी करबला में हो, तुमसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा हुसैन फिर हम करेंगे क्या? हुसैन ने कहा मेरी एक ही शर्त है, मुद्दत के बाद यहाँ कोई मेरे मेहमान आया करेंगे, उनको खाना खिलाना, उन्हें पानी पिलाना, उन्हें बिस्तर देना, कोई बंदा तोड़ेगा जो करबला के सामने तुम्हारी देना। आज भी अशूरा के बच्चे हाथों में खजूर लेके आज को सवारों से पूछो, आज भी बनी असद मुहर्रम में बेटे बेटियां लेके रास्ते में खड़े हो, खाना खा लो, हमारे घर मेहमान बन जाओ। अगर ऊंची आवाज में मातम करने जाते बनी असद के बच्चे के हाथ से पानी लेता है, बनी असद का बच्चा साइड के कदमों पे हाथ रखेगा, तू भी हुसैन का असगर प्यासा चला गया, तू भी हुसैन की सकीना प्यास है। अच्छो कमल अल्लाह, अच्छो कमल अल्लाह, अच्छो। 2 मिनट की और खरीद ली करबला। आखिरी जुमला, सांस ले लो, सांस ले के सुनो। हुसैन के वादे खरीद लिया, वादा तुम्हारा मुझसे हो गया। हुसैन का 8 दिन मैं तुम्हारे कबीले में आकर तुम्हें हुक्म किया, 8 दिन। आज है 2 मुहर्रम, 10 मुहर्रम की शाम तक तुम्हारा कोई बच्चा उधर नहीं जाएगा, तुम्हारा कोई जवान नहीं जाएगा, तुम्हारी कोई औरत नहीं जाएगी। वहां से चीखोगी, आवाजें भी आए तो ना आना। बनी असद का बुजुर्ग देख के कहने लगा वहां तो हमारा मेहमान है, हम तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखेंगे। हुसैन की आवाज में तेरी जन्नत के दामन को अपने कबीले को रोक लेना, 10 मुहर्रम तक वहां रहना, वहां मेरी ज़ैनब बैठी, वहां मेरी कलसूम बैठी, ऐसे ना हो तुम्हारी नजर पड़ जाए ज़ैनब का भड़का। 10 मुहर्रम की शाम
حسین کے بعد ایک آخری ہو یہ کہہ کے اللہ حافظ قبیلہ بنی اسد کے بزرگ کا اگلا حکم حسین کے بعد 10 محرم کی شام تک جانا نہیں 11 محرم کی صبح یہاں سے قافلہ چلا جائے بنی اسد کے بزرگوں سے کہا کہاں جانا اگر ایک احسان کر سکو میرے بچوں کی لاشیں دفنا دو